الحیاء من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الا لا ایمان لمن لا حیاء لہ، آگاہ رہو جس شخص میں حیا نہیں ہے، بے حیا ہے، آگاہ رہو اس میں ایمان نہیں ہے. تو ایمان والے میں حیا ہوتی ہے. اب عیسائیوں کی اور ہندو کی کوشش یہ ہے کہ لسانی علاقائی طور پر مسلمان تقسیم ہو جائے. دوسری کوشش یہ ہے کہ مسلمان قوم بے حیا ہو جائے. اچھا صاحب، اگر مسلمان قوم بے حیا ہو جائے گی تو ان کا ہندوؤں کا کیا فائدہ ہے؟ مسلمان قوم اگر بے حیا ہو جائے گی عیسائیوں کا کیا فائدہ ہے؟ مسلمان قوم اگر بے حیا ہو جائے گی تو یہودیوں کو کیا فائدہ ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے. ہندوؤں کا تو بہت بڑا فائدہ ہے. قوم جب بے حیا ہو جائے گی، قوم کی بہو بیٹیاں ایمان نکل جائے گا، تو پھر ان سے وہ اولاد پیدا ہوگی جو ہندوستان نہیں فتح کر سکے گی. اگر قوم کی بہو بیٹیاں حیادار ہوں گی تو ان سے وہ اولاد پیدا ہوگی جو محمود غزنوی کا کردار ادا کرے گی. یہ ہے پروگرام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تو میرے محترم عزیز مسلمان بھائیوں، ضرب مومن کے لیے ہم وقت تیار رہو. سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر ضرب مومن لگائی. غازی طارق ابن زیاد نے اندلس پر ضرب مومن لگائی. آپ کو معلوم ہے وہ عظیم المرتبہ 20 سالہ مجاہد طارق ابن زیاد. طارق، اللہ ان سب مجاہدین کے قبروں پر رحمتوں کے پھول برسائے. محمود غزنوی ہوں، صلاح الدین ایوبی ہوں، شہاب الدین غوری ہوں، اور وہ مرد مجاہد بھی کہ جو 47 سے لے کر آج تک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے. اللہ ان کی قبروں پر بھی اپنی رحمتوں کے پھول برسائے، ان شہداء پر، ان مجاہدین پر. 20 سالہ طارق ابن زیاد 16,000 مسلمانوں کی فوج لے کر کشتیوں میں سوار ہو کر میڈیٹرینین سی کو عبور کرتا ہے، اور بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد جب اندلس کی سرزمین پر جہاز پہنچے تو طارق ابن زیاد نے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں، اب اس سرزمین پر اتر گئے. اس سرزمین کا نام تم کو معلوم ہے، اس کا نام اسپین ہے. تم اس سرزمین پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، اپنے بیوی کی محبتوں کو، بچوں کی محبتوں کو قربان کر کے آئے ہو. تو میرے محترم ساتھیوں، یہ کشتیاں جن سے ہم آئے ہیں، اب تمہیں اس میں آگ لگا دو. کہا سپہ سالار. طارق ابن زیاد سے لوگوں نے کہا سپہ سالار، یہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کشتیاں رہنے دیجئے، جب موقع ہوگا آنے جانے کے کام آتی رہے گی. کہا نہیں، اب واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم اللہ کی راہ میں یورپ کی سرزمین پر، یہ یورپ کی سرزمین ہے اسپین، پہلی مرتبہ مسلمانوں نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا. ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یورپ کی سرزمین پر آ گئے. تو طارق ابن زیاد نے کہا اب ان کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم کو واپس نہیں جانا. اب ہمارے اور جنت کے درمیان میں اب کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا. اور میرے غازیوں، میرے مجاہدوں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله
اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کیا جائے. کس طرح کیا جائے؟ مجاہد کا کردار ادا کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، تیار رہو. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صف بندی کر لو، ایسی صف بن جاؤ جو ناقابل تسخیر ہو، بنیان مرصوص ہو، ناقابل تسخیر ہو. اتنی عظیم صف بندی ہو کہ دشمن تمہاری صف میں دراڑ نہ ڈال سکے. اتنی مضبوط صف بندی کرو کہ دشمن صف میں دراڑ نہ ڈال سکے. متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو، اور یقین رکھو الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آگے بڑھو، گھر کو بھول جاؤ، دوست و احباب کو بھول جاؤ، بیوی بچوں کو بھول جاؤ، سب کو اللہ کے سپرد کرو. اب یورپ کی سرزمین پر تم نے قدم رکھا ہے، اس عزم کے ساتھ آگے بڑھو. ضرب مومن اتنی قوی ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ان کے دل اس کلمے سے روشن ہوتے چلے جائیں. یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی ہواؤں میں، یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی ہواؤں میں، یہاں کے صحراؤں میں، یہاں کے مرغزاروں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جائیں. آگے بڑھو غازیوں. اور دنیا نے دیکھا کہ طارق ابن زیاد نے 3 مہینے کے اندر اندر پورا اسپین فتح کر لیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان مجاہدین اسلام کو ضرب مومن لگانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہماری افواج کو بھی ضرب مومن ہندوستان پر، لال قلعہ دہلی پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان کے پاس شہاب الدین غوری کے نام پر غوری میزائل موجود ہے، اور جس طرح شہاب الدین غوری نے ہندوؤں کے تاج و تخت کو دہلی میں پامال کیا، آج پھر دریائے جمنا اور گنگا کا پانی مسلمان مجاہدین کے وضو کا انتظار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مجاہدین اسلام کو، جو لوگ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو ضرب مومن لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.